السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں اس وقت پہنچے جب مسجد بھر چکی تھی اور امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جا رہے تھے۔ حضرت سہل بن عبداللہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے پہنچے اور پہلی صف میں جا بیٹھے۔ حضرت سہل بن عبداللہ جس جگہ بیٹھے ان کے دائیں جانب ایک نوجوان جو خوشبوئیں میں معطر اونی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نوجوان نے حضرت سہل بن عبداللہ کو دیکھا تو پوچھا کہ سہل کیا حال ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ نے کہا کہ میں اچھا ہوں۔ حضرت سہل نے اس نوجوان کو بات کا جواب دے دیا، مگر حضرت سہل بن عبداللہ اس ادھیڑ بن میں رہے کہ یہ کون شخص ہے جس نے مجھے پہچان لیا اور میں اسے نہ پہچان سکا۔ اسی درمیان حضرت سہل بن عبداللہ کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، مگر وہ سوچنے لگے کہ اس وقت اگر یہاں سے نکلوں تو پھر لوگوں کو تکلیف دوں گا، لا محالہ پھلانگ کر ہی جانا ہوگا، اور اگر نہیں جاتا تو نماز خراب ہوتی ہے۔ اتنے میں وہی نوجوان کہتا ہے کہ سہل بن عبداللہ کیا آپ کو پیشاب کی حاجت ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، بات تو ایسی ہی ہے۔ اس نوجوان نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حضرت سہل کو اڑا دی اور کہا کہ جلد فارغ ہو کر نماز میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ جوں ہی اس نوجوان نے میرے سر پر چادر ڈالی اور یہ کہا کہ جلد فارغ ہو جاؤ اور نماز میں شامل ہو جاؤ تو میری فوراً آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، غنودگی طاری ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے آپ کو ایک بڑے دروازے پر پایا۔ ایک شخص دروازے پر کھڑا کہتا ہے کہ اندر چلے آؤ۔ اندر ایک عالی شان محل تھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس جو شخص دروازے پر کھڑا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اندر چلے آؤ۔ میں اندر گیا تو اندر ایک عالی شان محل میں نے دیکھا، بہت بہترین محل تھا، اور ایک جانب اسی محل میں ایک طرف ایک درخت تھا جس کے پاس ایک لوٹے میں پانی رکھا ہوا تھا، وہیں پر استنجا خانہ بھی تھا، اور ایک طرف مسواک اور رومال موجود تھے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے استنجا کیا اور غسل کیا اور پھر اس کے بعد وضو کر رہا تھا کہ اتنے میں اس نوجوان شخص کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ جب اپنا کام پورا کر چکے ہو تو ہاں کہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں، یعنی میرا کام ہو گیا ہے پورا۔ پھر جب اس نے حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر جب اس نوجوان نے میرے اوپر سے چادر اتاری تو میں مسجد میں اسی جگہ موجود تھا، اور میرے اس واقعہ کا کسی کو علم بھی نہیں ہوا، اور میرا یہ حال کہ میں فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ قصہ کیا ہوا۔ میں کبھی اس واقعہ کی تصدیق کرتا اور کبھی تکذیب کرتا۔ اتنے میں جماعت کھڑی ہوئی، لوگوں کے ساتھ میں نے بھی نماز پڑھی، لیکن مجھے اس نوجوان کا برابر خیال آتا رہا۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں اسی کے پیچھے چلا، اس نوجوان کے پیچھے حضرت سہل بن عبداللہ چلے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مکان میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی میری جانب دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا آپ کو اپنے دیکھے ہوئے پر اعتبار نہیں ہے، یعنی یقین نہیں ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اچھا آئیے، اس دروازہ میں داخل ہو جائیے۔ جس دروازے کے اندر وہ نوجوان داخل ہوا وہ کہتا ہے کہ آئیے میرے ساتھ اس مکان میں داخل ہو جائیے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی محل ہے کہ جس کے اندر میں نے استنجا کیا، وضو کیا، اور اندر درخت اور درخت کے پاس میں لوٹا اور بھیگا ہوا رومال، سب کچھ ویسے ہی موجود تھا۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آمنت باللہ۔ نوجوان نے کہا اے سہل، جو انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے ہر چیز اس کی فرما برداری کرتی ہے، اب آپ بھی اس کے طالب ہوں تو اسے پالیں گے۔ یہ سن کر حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھیں اشکوں سے تر ہو گئیں، آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اس پر اس نوجوان نے میرے آنسو پوچھے۔ اس کے بعد جب میں نے یعنی میرے آنسو نکلے، حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے آنسو نکل آئے، میں رونے لگا۔ پھر اس نوجوان نے میرے آنسو پوچھے تو میری آنکھیں بند ہوئیں۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں، حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو نہ وہ نوجوان وہاں موجود تھا اور نہ وہ محل۔ میں اس مرد حق آگاہ کے جانے سے اور اس کی صحبت کی محرومی سے افسوس کرنے لگا۔
پھر کار عبادت میں لگ گیا، یعنی اللہ کی اطاعت میں لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب بندوں کا یہ مقام ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب بندے اپنے آپ کو لوگوں پر اللہ کا فرما بردار بندہ ہونا ظاہر نہیں کرتے ہیں، چھپ کر رہتے ہیں، اور اپنا کمال، اپنا مرتبہ، اپنی شان، اپنی فضیلت لوگوں پر دکھاتے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دکھاوے سے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا صحیح فرما بردار بندہ بنائے۔ آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔